اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1047، اردو ترجمہ۔ حمام بن منبع سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کئی حدیثیں بیان کی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھے، اس لیے کہ جماعت میں بوڑھے اور ناتواں ہوتے ہیں، البتہ جب اکیلے پڑھے تو جس طرح اپنا جی چاہے اپنی نماز لمبا کرے۔ حدیث نمبر 1048، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھے، اس لیے کہ لوگوں میں ناتواں، بیمار اور کام والے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1049، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو اوپر گزرا۔ اس روایت میں بیمار کی بجائے بوڑھا ہے۔ حدیث نمبر 1050، اردو ترجمہ۔ عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنی قوم کی امامت کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے دل میں کچھ پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے نزدیک آ، اور مجھے اپنے سامنے بٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی میرے سینے پر رکھی، اس کے بعد فرمایا، پھر جا، اور اپنی ہتھیلی میری پیٹھ پر مونوں کے درمیان میں رکھی، پھر جا اور اپنی ہتھیلی میری پیٹھ پر مونوں کے درمیان میں رکھی، اس کے بعد فرمایا، جا اپنی قوم کی امامت کر، اور جو کوئی کسی قوم کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھے، اس لیے کہ لوگوں میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ناتواں ہے، کوئی کام والا ہے، البتہ جب اکیلے پڑھے تو جس طرح جی چاہے پڑھے۔ حدیث نمبر 1051، اردو ترجمہ۔ عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو مجھ سے بیان کی وہ یہ تھی کہ جب تو لوگوں کی امامت کرے تو نماز کو ہلکا کر۔ حدیث نمبر 1052، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر نماز پڑھتے تھے، لیکن پوری، یعنی رکوع، سجود اور سب ارکان اچھی طرح ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1053، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ ہلکی اور پوری نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1054، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کسی امام کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی اور پوری نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 1055، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بچے کا رونا سنتے جو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا تو آپ چھوٹی سورت پڑھتے۔ حدیث نمبر 1056، اردو ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کو لمبا کروں۔ میں بچے کا رونا سن کر نماز کو اس خیال سے ہلکا کر دیتا ہوں کہ ماں کو اپنے بچے کے رونے پر بہت رنج ہوگا۔ باپ، نماز میں سب ارکان اعتدال سے پورے کرنے اور نماز کو ہلکا پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1057، اردو ترجمہ۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانچا تو معلوم ہوا کہ آپ کا قیام، پھر رکوع سے کھڑا ہونا، پھر سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ، پھر دوسرا سجدہ اور سجدے اور سلام کے بیچ کا جلسہ، یہ سب برابر تھے۔ حدیث نمبر 1058، اردو ترجمہ۔ حکم سے روایت ہے کہ ان کی ابن اشعث کے زمانے میں ایک شخص کوفے پر غالب ہوا، اس کا نام حکم نے بیان کیا۔ وہ شخص مطر بن ناجیہ تھا، جیسے دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے۔ اس نے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم کیا۔
وہ نماز پڑھاتے تھے تو جب رکوع سے سر اٹھاتے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ میں یہ دعا پڑھ لیتا، اللہم ربنا لک الحمد ملک السماوات وما فی الارض وما ما شاءت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما آتیت ولا مقطع لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ میں نے یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے برا بن عازب سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور رکوع کے بعد قیام اور سجدوں کے بیچ کا جلسہ یہ سب برابر ہوتے تھے۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عمرو بن مرہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو دیکھا تھا، ان کی نماز تو ایسی نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم کی روایت ابن ابی لیلہ سے اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1059 اردو ترجمہ۔ حکم سے روایت ہے مطر بن ناجیہ جب کوفے پر غالب ہوا تو ابو عبیدہ کو نماز پڑھانے کا حکم کیا، پھر حدیث کو آخر تک اسی طرح بیان کیا جیسے اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 1060 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں کوتاہی نہیں کرتا تمہارے ساتھ نماز پڑھنے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ ثابت نے کہا انس ایک کام کرتے تھے، میں تم کو وہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، وہ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھا کھڑے ہوتے، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اتنا ٹھہرتے کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے۔ حدیث نمبر 1061 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی کے پیچھے اتنی مختصر نماز نہیں پڑھی جتنی مختصر اور پھر پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ آپ کی نماز قریب ہوتی، یعنی ہر ایک رکن جیسے قیام اور رکوع اور سجود یہ سب ایک دوسرے کے برابر ہوتے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز بھی ایسی ہی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز کو لمبا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہم لوگ کہنے لگتے کہ شاید آپ بھول گئے، پھر سجدے میں جاتے اور دونوں سجدوں کے بیچ میں اتنی دیر تک بیٹھتے کہ ہم کہتے آپ بھول گئے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1047 سے 1061 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔